ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، خواتین اسلام، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور اس چینل کے ذریعے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام اسلامی اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ شریعت نے ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت مختلف انداز سے وضاحت فرمائی ہے۔ ماہ محرم میں ایک دن یوم عاشوراء ہے، 10 محرم الحرام جو آج ہی کا دن ہے۔ اس دن کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی تقدیس آپ نے اس سے پہلے مختلف علماء کرام کے بیانات سے محسوس کیا، جان لیا۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ اس چینل کے ذمہ داروں نے اس عاجز کو جس بات کا حکم دیا ہے
وہ ہے واقعہ کربلا سے ملنے والا سبق، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا سے یا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امت کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو کیا سبق ملا۔ اس کے پس منظر کو سمجھنے سے پہلے یا اس سبق کی طرف توجہ رکھنے سے پہلے تھوڑا سا واقعہ کربلا کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ بات واضح ہو جائے۔ جس وقت یزید کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا اور پھر اس کی شریعت کے خلاف بہت سی باتیں سامنے آئیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی شروع ہو گئی، اور خصوصیت کے ساتھ اہل کوفہ نے بار بار مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، صاحبزادہ، نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کئی خطوط لکھے اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کسی طرح آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ وہ شریک ہوں اور پھر وہ اہل حق کا ساتھ دیں اور یہ ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں۔ اہل سیر نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک دو خط نہیں، ایک دو لوگوں نے نہیں، 12,000 خطوط، 12,000 لیٹرز ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام بھیجا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بات ماننے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بڑا مانیں گے اور یہ ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور یوں فرمایا کہ آپ کوفہ جائیں، وہاں کے حالات کا پتہ کریں، تحقیق معلوم کریں، اور اگر بات واقعتاً صحیح ہے تو پھر آپ مجھے اطلاع کریں، میں اس کے بعد کچھ سوچوں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جب ساتھ نکلنے لگے تو ان کے 2 چھوٹے معصوم بچے بھی اصرار کیا اور انہوں نے بھی یہ تقاضا کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکے اور وہ ان کو بھی ساتھ لے کر چل پڑے۔ ادھر کوفہ کو اطلاع ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے، تو کوفہ والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا اور ایک بڑا مجمع، ایک بڑی تعداد شہر کے باہر نکل کر بڑا والہانہ انداز میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، اور یہ یقین ہوا، یہ اطمینان ہوا کہ واقعتاً اہل کوفہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اس انداز سے یہاں لوگوں کا ذہن ہے اور مزاج ہے اور مناسب یہ ہے کہ آپ واقعتاً یہاں آئیں، انشاءاللہ حق کا ساتھ ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے خط آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرما لیا اور یہ طے کیا کہ اب یہاں سے جانا چاہیے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بھی سینکڑوں صحابہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو سمجھایا کہ ان کوفہ والوں پر آپ ہرگز بھروسہ نہ کریں، یہ اس بھروسے کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ جائیں، آپ یہیں رہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔
لوگوں نے اخیر وقت تک اصرار کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنا چاہا، لیکن اللہ کے اس بندے نے عزم مصمم کر لیا اور وہ نکلنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ کچھ لوگوں، اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے، اور ادھر ایسا ہوا کہ یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا ایسا استقبال کیا اور کوفہ میں بغاوت ہونے کے امکانات ہیں، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مدینہ المنورہ سے نکل پڑے ہیں، تو اس نے کوفہ کا جو والی تھا، جو گورنر تھا، اس کو معزول کیا اور دشمن اسلام عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر متعین کیا اور بہت سخت ایکشن لینے کا اس نے آرڈر دیا۔ عبداللہ ابن زیاد کوفہ آیا اور آتے ہی اس نے سخت سے سخت ترین آرڈر پاس کیے اور بہت سختی کے ساتھ نمٹنے کی اس نے بات کہی، اور جیسے ہی یہ بات آئی تو کوفہ والوں کی جو عزائم تھے، اب وہ عزائم ٹھنڈے پڑ گئے، پسینے چھوٹ گئے، اور وہ لوگ جو کل تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کیا اور بہت پختہ ارادہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ ایک عاشق رسول اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے صحابی حضرت ہانی ابن عروہ، ان کے گھر انہوں نے قیام کیا، اور جب یہ محسوس ہوا تو عبداللہ ابن زیاد نے آرڈر دیا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے آرڈر پر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بڑے بے دردانہ انداز سے ان کمبختوں نے شہید کر دیا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، میں واقعہ کربلا آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا موضوع کو بتلانے کے واسطے تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتلا رہا ہوں۔ وہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جو کل تک اہل کوفہ کے درمیان رہتے تھے، آج ان کو بڑے ہی بے یار و مددگار انداز سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کی نعش مبارک بے گور و کفن 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے ہی میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی اور اہل کوفہ کی بغاوت کی اطلاع ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقام کربلا پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے، اور وہاں آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اہل کوفہ نے جو کل تک بڑے ہی والہانہ انداز میں استقبال کرنے کی بات کہی تھی، آج ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدعہدی کی۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا، کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روک دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب میں وہاں سے چونکہ نکل چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو، یا تو مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا، یا نہیں تو کم سے کم مجھے یزید سے ملاقات کر لینے دو، آپ لوگ بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ابن زیاد کو کہا کہ تم ہٹ جاؤ، مجھے یزید سے ڈائریکٹ ملاقات کر لینے دو، یا تیسری بات یہ کہی کہ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور اسلام کا جو بارڈر ہے اس مقام پر میں وہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن ابن زیاد نے ان تینوں باتوں میں سے کسی کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باضابطہ جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، اور بڑے ہی بے دردانہ انداز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ابن زیاد سے۔ 3 دن تک ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، پانی روک دیا، اور مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت علی، جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے مقابلے کی بات کہی،
کمبختوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یعنی علی اکبر کو شہید کر دیا اور بڑے ہی سختی کے ساتھ اور بڑے ہی سختی کے انداز میں ایک تیر ماری، اور وہ تیر کا اثر یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نوجوان بیٹے کے نعش مبارک کو اٹھایا اور خیمے میں لا کر ڈال دیا اور اپنی چادر اڑا دی، اور اللہ کے سامنے یہ شکوہ پیش کیا کہ یا اللہ، یہ میرا نوجوان بیٹا ہے جس نے حق کے راستے میں اپنی جان پیش کر دی، یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ آل بیت نے کبھی بھی حق کے خلاف ساتھ نہیں دیا۔ عورتوں میں ایک طرح کی بے چینی شروع ہو گئی، اور اسی درمیان حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، ان کو سمجھایا، صبر کی تلقین فرمائی، اور پھر اندر سے ایک آواز آئی عورتوں میں سے کہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جس کا نام بھی علی تھا، علی اصغر، پیاس سے تڑپ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس معصوم سے چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ میں گود میں لے کر باہر نکلے اور لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک تو میرا بیٹا جو لڑنے کے قابل تھا، اس نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ حلق سے پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کا حلق سوکھ رہا ہے، تم کہو تو میں اس چھوٹے سے معصوم بچے کے لیے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ لیکن کمبختوں نے بس نہیں کیا اور وہاں سے ایک تیر چلائی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، اس کے گلے کے اوپر آ کر تیر لگا اور خون کا ایک فوارہ نکلا، اور وہ خون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی اچھلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹے سے معصوم بچے کو لے کر اپنے خیمے کے اندر آئے، اور عورتوں کے حوالے کیا۔ معصوم سے بچے کے نعش کو دیکھ کر ایک چیخ نکل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب قرار نہیں آیا، لوگوں سے آ کر یہ کہا کہ اگر تم کہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ ان لوگوں نے اجازت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نیت باندھی، غور کیا جائے اس موقع پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ جان کا موقع ہے، دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ اسلام کے راستے میں شہید ہو گیا، گھر کی خواتین اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں خیمے کے اندر، لیکن اس موقع پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ بالکل وہی بس منظر آپ ذہن میں رکھیں، مدینہ المنورہ میں بلوائیوں نے مدینے کو گھیر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حال کو بھی سامنے رکھا جائے۔ حضرت حسین نے نیت باندھی۔ اس کو غور کیا جا سکتا ہے، عبرت کی نگاہوں سے سوچا جا سکتا ہے۔ وہ نواسہ رسول
جس کی محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں وضاحت موجود ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے آئے تو حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، چونکہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، آ رہے تھے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے کپڑے پاؤں میں آتے تھے، حضرت حسین گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، حضرت حسین کو اٹھایا اور لا کر ممبر پر بٹھایا، پھر اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ جس کے ہونٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ لگا کر بوسہ لیا کرتے تھے، آج وہ نواسہ رسول اسلام کے راستے میں، حق کے راستے میں ظلم کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائیوں کی پرواہ نہیں کی، اس بات کی پرواہ کی کہ میرے نانا کا لایا ہوا دین کہیں ضائع نہ ہو جائے، میرے نانا کا لایا ہوا دین کہیں خراب نہ ہو جائے، اس کی پرواہ کی، اس کی فکر کی، اور ایسے موقع پر بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ غور کیا جائے تو یہ شہادت، یہ تو اسلام کا امتیاز ہے۔ شہادت غم منانے کی چیز نہیں ہے، شہادت تو مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ مآل مرد مجاہد شہید یا غازی، ایک مجاہد کی، ایک مومن کی دو ہی امیدیں ہیں، یا تو زندہ رہے تو غازی بن کر زندہ رہے، حق کے ساتھ زندہ رہے، حق کے بول بالے کے ساتھ زندہ رہے، یا پھر اپنی گردن کھٹا کر اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یہی مقصد ہے مومن کی زندگی کا۔ آل رسول سے محبت کے نام پر، آل رسول سے عشق کے نام پر، خانوادہ نبوت سے محبت کے نام پر لوگوں نے شہادت کے مقصد کو بھلا دیا، لوگوں نے کربلا کے سبق کو بھلا دیا۔ یہ کربلا کا سبق کیا سبق دیتا ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں کس بات کی اہمیت بتلاتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ شہادت غم منانے کی چیز نہیں ہے، شہادت کی تمنا تو میرے آقا نے فرمائی ہے، قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن جو کٹا دیں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائیں، فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ روزی پا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے تو یہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کر دینے والے، اپنی گردن کٹا دینے والے، اسلام کے راستے میں، حق کے راستے میں اور حق کے بول بالے کے واسطے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ اور زندہ لوگوں کا ماتم منایا جائے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ اسلام نے تو یہ بتلایا، میرے آقا کی یہ بات ہے، جیسے خطبے میں نے روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ کون؟ دو جہاں کا سردار، جس کے واسطے یہ ساری کائنات کا نظام چلایا گیا، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو حبیب عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کے واسطے ساری پوری کائنات کے نظام کو چلایا، ان کی یہ تمنا ہے، ان کی یہ خواہش ہے لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسلام کے راستے میں، حق کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، اللہ کے دعوت کو پھیلانے کے واسطے، اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کے واسطے، ظلم کو مٹانے کے واسطے، ظلم کو ختم کرنے کے واسطے، راہ حق میں اپنی گردن کٹا دوں، میری یہ خواہش ہے لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں میں شہید کر دیا جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا،
پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر شہید زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ تو دو جہاں کے سردار نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کا نذرانہ پیش کر دوں، یہ میری خواہش اور تمنا ہے۔ اگر شہادت یہ غم منانے کی چیز ہوتی، یہ شہادت یہ مناسب نہیں ہوتا، تو آپ غور کیجئے کہ وہ آدمی جس کے واسطے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت باقی ہوتی تو عمر زندہ نبی بنتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، مقام نبوت پر اگر کوئی فائز ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے خسر محترم ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا۔ ایسے عمر رضی اللہ عنہ یہ تمنا کرتے رہے، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، یا شہادت نقصان کی چیز ہوتی، یا شہادت غم منانے کی چیز ہوتی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں جب ان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے اور بھی بے شمار صحابہ کی زبان سے عین شہادت کے وقت یہ لفظ نہیں نکلتا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا کرے گا کہ میں جنت سے نکال دیا جاؤں۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ کوئی ایک چیز نعمت اسے مل جائے تو وہ اس کو بار بار استعمال کرنا نہیں چاہتا، دل اکتا جاتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، انسانی مزاج ایسا ہے کہ وہ بار بار ایک نعمت کو دیکھ کر مستقل رہنا نہیں چاہتا۔ لیکن جنت کی نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کوئی اس نعمت سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا بس ایک آدمی ہوگا جو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر حاصل کر کے بھی یہ چاہے گا کہ وہ جنت کی نعمت سے ہٹا دیا جائے، اور وہ نعمت ہوگی، وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا، جس نے اپنی گردن کٹا دی، وہ یہ چاہے گا کہ اسے دوبارہ پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے، وہ پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر واپس آ جائے۔ اگر شہادت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی، شہادت کی وجہ سے غم منانے کی اجازت ہوتی، تو آپ مجھے بتلائیں اسلام کی تاریخ میں کون سا ایسا دن ہے جس میں غم نہ ہو؟ اگر شہادت ہی کی وجہ سے غم ہوتا تو یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کیوں غم نہیں منایا جاتا؟ اگر شہادت ہی کی وجہ سے غم منانا ہوتا، اگر شہادت ہی کی وجہ سے اسلام کے راستے میں شہادت کی وجہ سے اگر اس کو یوم سیاہ یا غم منانے کو کہا جاتا، تو پھر 18 ذی الحجہ کو کیوں غم نہیں منایا جاتا، جس میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا سب سے بڑی سعادت یہ تھی کہ ایک نہیں دو اپنی بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں دیا، اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ میری اور بھی بیٹیاں زندہ ہوتی یا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور پھر ان کی ایسی شہادت، خلیفۃ المسلمین، لیکن بے یار و مددگار، مدینہ المنورہ کے اندر وقت کا خلیفہ بغیر کفن کے 3 دن ان کی نعش مبارک پڑی رہی، کیوں 18 ذی الحجہ کو غم نہیں منایا جاتا؟ اگر شہادت ہی کی وجہ سے غم ہوتا تو پھر شوال کے مہینے میں غم کیوں نہیں منایا جاتا، جس میں میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جس کا اثر آقا پر ہوا، اور ایسا اثر طاری ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے نعش مبارک کو دیکھا تو بے قرار ہو گئے، اور یوں فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کافروں پر غلبہ دے گا تو میں بھی ان کے 70 لوگوں کی نعشوں کا مسئلہ کروں گا۔ کافروں نے حضرت حمزہ کے ناک کو، کان کو کاٹ دیا تھا،
کلیجہ نکال کر چبا دیا تھا. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کو یوں فرمایا کرتے کہ بھتیجے جب بھی تجھے اپنے باپ کی یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کر کیونکہ میں تیرے باپ سے بہت مشابہ ہوں. اللہ کے نبی پر ایسا غم رہا کہ حضور نے قسم کھائی. اور فتح مکہ کے موقع پر جب وحشی ابن حرب تشریف لائے اور ایمان لانے کے واسطے آئے تو میرے آقا نے ان کا ایمان قبول کیا، لیکن ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ وحشی اگر ہو سکے تو جب تک میں رہوں تم مدینے میں اپنی صورت نہ دکھانا، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کیوں پھر اس دن کو غم نہیں منایا جاتا؟ اور اگر شہادت ہی کی وجہ سے غم منانے کی اجازت ہوتی تو رمضان المبارک میں کیوں غم نہیں منایا جاتا، جس میں خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بس یہی پیغام ہے. واقعہ کربلا جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت تو مسلمانوں کے جذبہ ہے. اسلام کے راستے میں اپنی گردن کٹا دینا یہ صحابہ کا خاصیت تھی، اسلام کی خاصیت ہے. واقعہ کربلا یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، حق کے خلاف کبھی برداشت نہیں کر سکتا. حق کے خلاف مسلمان کبھی نہیں جا سکتا. مسلمانوں نے اپنی گردنیں کیوں کٹائی؟ صحابہ کے دور سے دیکھ لیں، آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیں، پوری تاریخ کو آپ سامنے رکھ لیں، ہر ایک یہی بتاتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ مسلمان حق کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، ظلم کے خلاف کبھی مسلمان نہیں جا سکتا. اور یہی واقعہ کربلا بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ظلم کو سہنا بھی بددینی ہے، ظلم کو سہنا بھی بد تہذیبی ہے، ظلم کو سہنا بھی مناسب نہیں ہے. مناسب انداز اختیار کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. شہادت حسین یہ سبق دیتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے، حق کے خلاف نہ جائے. آل رسول نے، کوفیوں نے جب بدعہدی کی، غداری کی اور بڑے مجمع نے حضرت حسین کا ساتھ دیا تو آل بیت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن حق کے خلاف نہیں جا سکتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. آج بھی واقعہ کربلا ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ مسلمان اتحاد کا ثبوت دیں، آپس میں اتحاد باقی رکھیں. جیسے حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے، حضرت حسین کے بھائی بہنوں نے، آل بیت نے جس یکتائی کا، جس محبت کا، جس اتحاد کا ثبوت پیش کیا، بچوں نے بھی گردنیں کٹا دی، جوانوں نے گردنیں کٹا دی، عورتوں نے ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہ اتحاد کا ثبوت دیا کہ مسلمان آپس میں کل جسد واحد ہے، ایک پر زخم آئے تو ساروں کو زخم لگے گا. یہ واقعہ کربلا یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان جب حق کے مقابل میں ظالم آ جائے تو مسلمان اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے مسلمان اتحاد کا ثبوت پیش کرے گا. یہ واقعہ کربلا سبق دیتا ہے. واقعہ کربلا یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان کبھی ظلم کے خلاف نہیں جا سکتا. اس لیے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عاجز بس یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ شہادت کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے. شہادت کی وجہ سے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عاشورہ کے دن مختلف قسم کی وہ بدعات کے کام کرنا جو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے نہیں کیے ہیں، کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. آل رسول سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. آل رسول سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کی آل سے محبت نہ رکھے. لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف چلے جائیں. اس لیے اس واقعہ کربلا کے اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپس میں ہم اتحاد کا ثبوت پیش کریں، ہم آپس میں ملی اتحاد کو باقی رکھیں، ایک دوسرے سے غموں کو، ایک دوسرے سے آپسی اختلافات کو ختم کریں. اور جب ظلم اپنے ظلم کے ساتھ آئے تو مسلمان متحد ہو کر اس ظلم کا مقابلہ کریں. اپنی گردن کٹانے کی ضرورت پڑ جائے تو گردن کٹا دیں، لیکن اسلام کے خلاف، حق کے خلاف نہ جائیں. یہ واقعہ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے. اللہ کرے
یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اسلام کی حقانیت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اسلام پر عمل کرنے کی اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ واقعہ کربلا کے اس سبق کو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔